الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ غسل خانے میں ضرورت کے مطابق اگر بات کرنی پڑے، گفتگو کرنی پڑے کسی کے ساتھ تو کی جا سکتی ہے۔ شریعت نے اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، آئیے آج کی حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ غسل خانے میں ضرورت کے پیش نظر آپ بات کر سکتے ہیں، آپ صابن منگوا سکتے ہیں، شیمپو منگوا سکتے ہیں، آواز دے کر کوئی چیز طلب کر سکتے ہیں۔ اس کا شریعت کی روشنی میں جواز ملتا ہے۔ اس کی دلیل ایک صحیح حدیث ہے، ام ہانی بنت ابی طالب بیان کرتی ہیں، یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں۔ ذهبت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفتح فوجدت یغتسل وفاطمۃ ابنته تستره فقالت سلمت علیہ۔ تو ام ہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ فتح مکہ والے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرما رہے تھے، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پردہ کی ہوئی تھی۔ فسلمت علیہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ فقال من ہادی، اب یہ دیکھیں نا، غسل کے دوران گفتگو ہو رہی ہے، سلام کر دیا سیدہ ام ہانی نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ فقلت، تو میں نے کہا انا ام ہانی بنت ابی طالب، میں آپ کی کزن ہوں ام ہانی۔ فقال مرحبا بام ہانی فلما فرغ من غسلی قام فصلی 8 رکعات ملتحفا فی ثوب واحد۔ تو ام ہانی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرحبا کہا، خوش آمدید کہا، اہلا وسہلا کہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کر کے فارغ ہوئے، آپ نے نماز پڑھی، کتنی رکعت؟ 8، ایک ہی کپڑے کے اندر۔ فلما انصرف قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاب ابن امی انہ قاتل رجلا قد اجرته فلان ابن حبیرہ۔ ایک لمبی حدیث ہے جو ہمارے موضوع کے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرما رہے تھے تو سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہا آئیں اور انہوں نے سلام کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کون؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرما رہے ہیں۔ تو دوران غسل آپ نے پوچھ لیا کون ہے۔ اگر کوئی بندہ غسل کر رہا ہے اور اسے کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی، پانی ختم ہو گیا، وہ آواز دے کے کہہ سکتا ہے کہ موٹر چلا دیں۔ صابن نہیں ہے، تولیہ نہیں ہے، شیمپو نہیں ہے، تو وہ جو ہے وہ منگوایا جا سکتا ہے۔ کپڑوں کی آواز دے کر کے کپڑے لے آئے، میں نے غسل کر لیا ہے، تو شریعت نے اس کو جائز رکھا۔ یہ روایت صحیح البخاری کے اندر ہے، کتاب الصلاۃ میں، باب الصلاۃ فی الثوب الواحد، 357 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ام ہانی کو مرحبا کہنا بالکل اس بات کی طرف اجازت دیتا ہے کہ اگر ضرورت پڑے غسل خانے سے آپ کھڑے ہو کر آواز دے سکتے ہیں۔ اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ یاد رکھیں، ہمارے ہاں چونکہ نظام ایسا ہے کہ ہم نہانے کے ساتھ جو ہے وہ قضاء حاجت والی جگہ بھی اکٹھی بنا لیتے ہیں۔ قضاء حاجت کی جگہ الگ ہونی چاہیے اور نہانے کی جگہ الگ ہونی چاہیے۔ ہم نے اٹیچ بات کیا ہوتا ہے، اس میں وسوسے ہوتے ہیں، گندگی ہوتی ہے، وہیں پہ ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں، وہیں پہ ہم نہا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی آپ گھر بنائیں، قضاء حاجت کے لیے جگہ الگ بنائیں، جس کو ہم لیٹرین کہتے ہیں، بیت الخلاء کہتے ہیں، وہ الگ ہونا چاہیے، اور نہانے کے لیے غسل خانہ جو ہے وہ الگ ہونا چاہیے۔ ان کو اٹیچ بات والا جو سسٹم ہے، یہ کئی ساری قباحتوں کا باعث ہے۔ اللہ رب العزت دین کو سمجھنے کی اور اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔